السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت امام علی ابن طالب اور ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن کے پہلے بیٹے کا نام علی زین العابدین، دوسرے صاحبزادے کا نام علی اکبر، تیسرے صاحبزادے کا نام علی اصغر اور چوتھے صاحبزادے کا نام جعفر ابن حسین ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیوں کے نام حضرت سیدہ بی بی سکینہ اور سیدہ فاطمہ الصغریٰ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو انہوں نے آسمان پر 5 نام لکھے ہوئے دیکھے، جن میں ایک نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس نام کو دیکھتے ہی ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور ان کی روح کانپی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس نام کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ نے جن لوگوں کے لیے یہ زمین کو تخلیق کیا ہے، ان کے نور کو اللہ نے تیرے سلب میں رکھا ہے، اور یہ نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہستی کا نام ہے جو اللہ کی محبت میں انتہا کرے گا اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ بس اے آدم، کیونکہ تیرا ضمیر زندہ ہے، اس لیے اس بات کا علم نہ ہونے کے باوجود تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، 1,24,000 پیغمبروں کو بنایا، وہ مقصد آپ کا یہ نواسہ پورا کرے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، لیکن اسی کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 دن تک بھوک پیاس کی حالت کے بعد میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیے جانے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے حسین کے گلے پر پیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھو اسے، یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ جس نے میرے حسین سے دشمنی کی، اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے محمد سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال ہوئی تو 25 مئی 632 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی 3 ماہ بعد 26 اگست 632 کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ جب آپ کی عمر قریباً 36 سال ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی ابن طالب کو مسجد کوفہ میں 28 سپتمبر 621 میں زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی ابن طالب کے اس دنیا سے پردہ پا جانے کے بعد وقت کے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، لیکن یزیدیوں نے حضرت امام علی کی وفات کے 9 سال بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو راستے سے بھٹکتے دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں لگا دیں گے۔ ایک طرف آپ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے تو دوسری طرف لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ اس نے حاکم بنتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، اسلام جھوٹ ہے، آج کے بعد وہی ہوگا جو میں کہوں گا، جس نے میرے حکم سے انکار کیا میں اسے تڑپا تڑپا کر مار دوں گا۔ سارے لوگ ڈر، خوف اور اس کی دولت طاقت کو دیکھ کر اس کی بیعت کرنے لگے۔ اس پر تمام مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے لگے اور یزید کے خلاف ہو گئے۔ یہ جانتے ہی یزید نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میری بیعت لے، اگر وہ میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دے۔ خط پڑھتے ہی مدینہ کے حاکم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی بیعت لینا چاہی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا
اگر میں یزید کی بیعت کروں گا تو زمین سے حق ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس انکار پر یزید کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر تیار ہو جاتی ہے۔ اس بات کا علم ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے خط لکھتے ہیں کہ وہ یزید کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر فوج یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قتل کر کے کعبہ کی توہین کا ارادہ کرتی ہے۔ جب یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے تو وہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر کوفہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب آپ کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یزید کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تڑپا کر قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین انہیں صاف انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دن بدن فوج یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر ظلم و ستم بڑھاتی جاتی ہے۔ فوج یزید 7 محرم کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نواسے اور نواسیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیتی ہے۔ جب پانی بند کرنے کے بعد ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت پر راضی نہیں ہوتے تو یزید کی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا، تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازی عباس کے ہاتھ یزید کو پیغام بھجوایا کہ آج رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم آج جنگ نہیں چاہتے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی نماز فجر کے دوران یزید کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی پر حملہ کر دیتی ہے۔ کربلا کا ایک ایک جوان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کبھی اپنے جوان بیٹے کے ٹکڑے اٹھاتے تو کبھی اپنے جوان بھائی غازی عباس کے کٹے بازو اٹھاتے۔ جب میدان کربلا کا ایک ایک نوجوان قربان ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو آخری وصیت کرتے ہیں اور پھر میدان کربلا میں آ کر یزید کی فوج کو اللہ کے راستے پر چلنے کو کہتے ہیں۔ تو شمر فوج یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لانے کو کہتا ہے۔ جب فوج یزید آگے بڑھتی ہے تو تاریخ لکھی جاتی ہے، ایک طرف 40,000 کا لشکر اور ایک طرف اکیلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر یزیدیوں کو جہنم واصل کرتا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر یزیدی کے لشکر پیچھے بھاگتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ یہ کوہرام دیکھ کر فوج یزید دور بھاگتی ہے اور حضرت امام حسین پر بے پناہ تیروں کی بارش کرتی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 113 تیر تھے اور غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، اے حسین ہم تمہاری اس قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا۔ اس کے بعد شمر آگے بڑھتا ہے اور سجدے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وار کرتا ہے اور سجدے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن کو سر سے الگ کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر چڑھا کر اس کی توہین کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ کعبہ پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ باطل جتنا بھی بڑا ہو اس کا مقابلہ کرو، کبھی بھی پیچھے مت ہٹو۔ جب شیطان یہ سب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس طرح کا آدم پیدا کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا، میں کبھی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار تو نہ کرتا۔